تعلیمات گزر جائے اسی کلمہ طیبہ شریف کیونکہ میں پھر یہ بات پھراؤں گا آج دن تک جو کوئی بھی ولی بنا ہے وہ اسی سے اللہ، یعنی ولایت کا کوئی اور روٹ نہیں ہے سوائے اس کے. اتباع رسول تو ہے ہی نا، اور یہ اتباع رسول بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سرکار نے فیصلہ کیا ہو، اب سرکار کے فیصلے پر انسان کو غور کرنا چاہیے اور ہر وقت اس مبارک کلمے کو سینے سے بنا کے رکھنا چاہیے، جیسے کہ نور میں ڈوب جانا چاہیے. ہم شاید اگر سینے سے لگانے کی بات کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی معدود سی چیز اسے سینے سے، جیسے بچہ ہوتا ہے کوئی پیارا سا عزیز بیٹا اولاد، تو آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں تو معدود ہے نا. تو میرا خیال یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسٹیٹمنٹ دینی کہ انسان اس کے سمندروں میں ڈوب جائے. سب کچھ اسی میں علم و حکمت، باریکیاں، علم کے لطائف و معارف و دقائق، یہ ساری چیزیں علم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. محدث ہوگا، مفسر ہوگا، فقیہ ہوگا جو صدیوں بعد کو جاتا ہے تو وہ تو ان سعادت قسمت شہباز شاہی کا مدتوں زندگی گفت کے در خاک طبیعتاً ہم تا عظیم حرمت دینی نظر پیدا شد. کہ زندگی کہتی ہے کہ میں خاک میں صدیوں تڑپتی رہی تو اس گنبد سے برفتا نکلا پہ ہستی اقبال جیسی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی آئی، حضرت پیر روم جیسی ہستی آئی، شہنشاہ لاہور جیسی ہستی آئی. یہ اس طرح کی ہستیاں تو مدتوں بعد کی پیدا ہوتے ہیں. یا حضور سید السادات کی میرے سے تھوڑی کا نام ہے بار بار مدتوں بعد. لیکن ہر شخص اگر چاہے کہ سعادت ولایت حاصل کر تو کلمہ طیبہ شریف وہ کر سکتا. اس کو محدث بننے کی ضرورت نہیں، اس کو فقیہ بننے کی ضرورت نہیں، اس کو مفسر بننا ضروری نہیں. ضرورت نہیں سے مراد ضروری نہیں، اس کو ضرورت نہیں سے مراد ہے نیلی والا مسئلہ کیے گا ناٹ نیسسری فقیہ. اس کے لیے ضروری نہیں، ضرورت اس کی ہے. ضرورت کا معنی غلط نہیں کہ بھائی خدا نہیں کہ ایسا آپ مجھے مسلم بنا دیں. ضرورت ہر ایک کی ہے محدث بننا پسند، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں. کیوں کہ محدثین نے مفسرین نے اتنا کام کیا ہوا ہے. میں آپ کو اس کلمہ طیبہ شریف کا معجزہ بھی بتاتا ہوں جو ابھی اسی محفل میں. اتفاق ایسا ہے کہ میرے عزیز چھوٹے بھائی بڑے حسن چھبی چھوٹے ہم بھی تاریخ بتا رہی ہے. چھوٹے مجھ سے 30 سال بڑے ہوں گے، مجھ سے چھوٹے ہیں. تو انہوں نے آج یہ جلال میں آگے کہتے ہیں میں نے آپ کو گوشت بتانا ہے، بڑا اچھا پکا کے مجھے دے دیا، لیکن ایسے لگا جیسے سارا کوستانے نمک اس میں ڈال دیا. اتنا نمک ڈالا کہ کھانے کے قابل نہیں تھا. لیکن میں ان کی عقیدت میں نے کہا چلے کھا لیتے، کھا گیا. مجھے کبھی بلڈ پریشر کا شدت کا سامنا نہیں، لیکن وہ گوشت کھانے کے بعد مجھے اس سے لگا جیسے کہ میرا پورا خون جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے نال پیدا ہو گیا، وہ پھٹ کر سر سے نکلنے لگا. میں یہاں محفل میں آ کر بیٹھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ محفل میں کنڈکٹ کر ہی نہیں سکوں. نماز پڑھنے کے دوران یہ کر دیا تھا، نماز کے بعد تک یہ کر دیا تھا. جب قرآن عظیم شان کی تلاوت شروع ہوئی تو میں اسی کے پیچھے میں، اور پھر میں نے قرآن کے انوار کو جذب کرنا شروع کیا. اور سرکار کی نعت باتیں میں نے اسی لیے پڑھائی کہ جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارے سسٹم اندر کے بدل جائیں. اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ڈپریشن یا کسی ایسی کیفیت کو جو انسان کو اوور پاور کر لے، جو انسان پر چھا جائے، انسان کو دبوچ لے،
اس کو دور کرنے کا ہمارا پیار تو کلمہ شریف ہے. تو دیکھا تو بلال جی بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے کیا کرنا چاہیے اس وقت میں 100%. یہ تجربہ کریں آپ کہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اگر آپ کو رونا آ جائے تو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رحمت کے سمندر کی روشنی, اور یہ کوشش کریں, اس پر محنت زیادہ کریں, ایفرٹ کریں, فلیسٹ ایفرٹ, جان کا ہے ہوگا. یہ ارشد بھائی تو کیا جو بھی اپنا کام جاری رکھیں. تو کیا کر رہا تھا, کلمہ طیبہ شریف کو اپنے لیے اس طرح لازم کریں جو تھیوری بتا رہا ہوں, کانسیپٹ بتا رہا ہوں. ویسے تو سارے پڑھتے ہیں, سارے اور پڑھنا چاہیے, لیکن پڑھنا عاشق کا پڑھنا اور ہے, عامی کا پڑھنا اور ہے. اس کے ساتھ عشق کریں, محبت کریں, محبت ساری اس کے لیے ڈیوٹ کریں. تو اس طرح پڑھیں کہ پڑھتے ہوئے آپ کو آپ کے آنسو نکلیں, اور سرکار نے کہا کہ مومن کا ایک آنسو دنیا اور وہاں کے آنسو ہے. آنسو کی اتنی قیمت اگر کوئی لاتا تو ذکر کو لاتا. اس لیے اس پر ایک روٹین ڈیولپ کریں, اپنی ایک روٹین ڈیولپ کریں. میں روٹین کہہ رہا ہوں, روٹین نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے, کیونکہ تو آپ کا تو شعبہ لا کا ہے نا, لیکن لینگویج میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو لینگویج ٹپس بھی ملتے ہیں, کیونکہ ہماری میں کا اپنا ہی ہے. یعنی اگر ہم مختلف قسم کے کانسیپٹس کو یکجا کرنا چاہیں تو ہماری میتھڈس کا نام اس کو دیں. اس میں سائنس بھی ہے, اس میں آرٹس بھی ہے, اس میں لنگوسٹکس بھی ہے, اس میں سوشیالوجی بھی ہے جس کو سوشیالوجی کہتے ہیں, اس کے علاوہ لا بھی ہے, سب کچھ ہے انشاءاللہ. قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, فقہ بھی ہے, تاریخ بھی ہے. الحمدللہ میں کا اپنا ایک ہے. اور تصوف کی انٹرپریٹیشن کے لیے, تصوف کی تشریح کے لیے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے پیرایا ہے اظہار کو اپناتے ہیں. کیوں کہ منشا یہی ہے سلسلہ کی مقام ہوتا رہے بیان کرے. تو ہم پیرائے کریٹ کرتے ہیں, بہانے تلاش کرتے ہیں ذکر معلوم, کبھی ایک چینل پر کبھی دوسرے چینل پر. انشاءاللہ تعالیٰ جس چینل پر بھی آپ پرواز کریں گے اپنے آپ کو شائن پائیں گے ہمارے ہم پوری ناتان چند کر لی اور گلشن میں علاج تنگی ہماری یہ جماعت بہت ہے, دیکھیں جماعت نہیں جماعتے ہیں, لیکن پوری ذمہ داری سے کر سکتا ہوں کہ عالمی سطح پر اسلام کا ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اگر عالمی سطح پر اسلام کو پیش کرنا ہو اور عالمی سطح پر اسلام کو ڈسکس کرنا ہو تو ہماری ذمہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے. کیا ہر لیول سے, ہر اینگل سے, ہر پہلو سے, ہر اسپیکٹ سے اسلام کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے جتنے جہاد سے ہم بات کریں یعنی ان سب جہاد کا مقصد اور مدعا اور ہدف, ٹارگیٹ, آبجیکٹو ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولتا رہے بیان کرے. یہ ہماری منتہا ہے, ٹھیک ہے, منتہا مقصود ہے, یہی ہماری منزل ہے. جس ریچنس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں محبت رسول بھی ہے اور محبت خدا, ٹھیک ہے. ریچنس ان ایوری ایسپیکٹ. آپ نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اندازہ کیا ہوگا کہ ریچنس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. richness of body, richness of mind, richness of soul. ٹھیک ہے, بدن کی ریچنس یعنی کہ آپ کے بدن پر کپڑا میلا نہ ہو, پرانا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو رائل ڈریس میں, شاہی ڈریس میں ملبوس کر کے دکھائے, یہ دیکھو اس نے مجھے شکر کر کے یاد کیا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہو, آپ اس میں عزت کے ساتھ سفر کریں. آپ کے پاس آپ کے گھر والے آسودہ ہوں,
آپ کے پاس دین پر خرچ کرنے کے لیے کچھ ہو، اور ایک صدا آتی ہے جو دنیا بھی دین بن جاتی ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی ہے، کافر ہے نا، بس ہے ڈری گیس تو بولا کہ پتہ نہ چلے. ہندو کافر ہے نا، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، ویسے غلطی سے کیوں جا رہی ہے ذرا کل 2-4 پاؤں بھی ٹھوکی کا سمجھنا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، ویسے ان کا ارادہ نہیں تھا، بڑے اچھے ہیں رام جی، فرینڈلی تھا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے ہماری حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ ہندو کافر ہے، یہ یہودی اور عیسائی کافر ہیں. اور حکومت کو یہ بھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ جن پر وہ گماری کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. لیکن حکومت بچاری بولی بالی بھی ہے تو اچھا ہے نا. حکومت کو نہیں پتا ہے، حکومت کے بڑے مسائل اور بھی ہیں نا، تو ان مسائل میں حکومت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہندو ایک کافر ہے، عیسائی ایک کافر ہے، یہودی ایک کافر ہے، اور آتش پرست ایک کافر ہے. کافر سے مطلب اسلام سے انکار کرنے والا. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ یہودی کو عیسائی پیاس میں تڑپ رہا ہے، کسی صحرا پہ پڑا ہے، جو بات جس موضوع پر میں لانا چاہتا ہوں کہ ہیومینٹیرینزم یا اس کا آسان لفظ میں ہیومینزم بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیومینٹیرینزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے اس کو کہا انسان تو ہے نا، آپ نے اس کا پانی پلا دیا، اس کی جان لے جا رہی. یا آپ نے دیکھا ایک ہندو بیمار ہے، مر رہا ہے، خدا کا ممکن سے نہیں، لیکن آپ نے اس کو انسان سمجھ کے اس کا دوا دے دی اور اس کی جان بچ گئی، جبکہ اس کے سارے ہندو تماشا دیکھ رہے تھے. آپ نے اس کی خدمت کی. انسان ہے، میرا دین کہتا ہے کہ انسان کی بطور انسان خدمت کرو. اسے یہ نہ پوچھو کہ کلمہ پڑھے کہ نہیں. ہاں، کسی پٹھان میں کسی ہندو کو گرا لیا نا، کلموں کو بولو، نہیں بولے گا، بولے گا نہیں، 2000 بولے گا کہ نہیں، بولو کلمہ کو بولو. اچھا، آپ بیچارہ سوچا کہ اب یہ بلا مجھے مار دے گی، اس نے کہا یار پڑھتا ہوں کلمہ بتاؤ کیا ہے. کہتا ہے پرنٹر ہو تم، ادھر ہی لیٹر ہو، عمر بھی پہنچ گیا. اسلام میں رہنے والے کا جب یہ حال ہو تو اسلام کی اصل تعبیر کون کرے گا؟ اسلام کی اصل تعبیر ہے احترام انسانیت. آپ نے کسی ہندو کی جان بچا لی اور وہ بچ گیا، آپ کہتا ہے یار سارے ہندو تماشا بین بنے ہوئے تھے اور تجھے کس نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی خدمت کرنی چاہیے؟ آپ فخر سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہیں گے؟ میرے آقا نے بڑھیا کی گچڑی اپنے سر پہ رکھ کے گالیاں سنتے سنتے جو سبق لیا تھا نا، میں نے وہاں سے سیکھا ہے کہ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بڑھائے، سلام اس پر عدو کے واسطے جس نے کمائے، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات. میں نے وہاں سے سیکھا ہے، میری درسگاہ مدینہ طیبہ چیز ہے. تو اب بتائیے کہ میں محبت کے جذبات میں بہت تو ضرور جاتا ہوں، لیکن مجھے ترتیب یاد رہتی ہے. ہاں، تو میں نے کیا کہا تھا کہ اب جب کہ آپ نے ایک یہودی کو صحرا کے اندر پانی پلا کے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، ایک مرتے ہوئے ہندو کو دوا دے کے اس کو دین اسلام کی عظمت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا، تو آپ نے کفر کو اسلام بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے جو قبل میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ کیا تھی کہ ایک سٹیج پر پہنچ کر اسلام بھی کفر بھی دنیا بھی دین بن جاتا ہے، کفر بھی دین بن جاتا ہے. کیوں کہ کفر نے وہ جہت دیکھ لی ہے کہ جس جہت میں اسلام کر لیا، اور اس جہت میں
کہ تم ادھر ٹھہرو ہم ابھی پوچھ کے آتا ہے. اس جہت میں اسلام بھی کفر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ٹریول جس جہت میں کرنا ہے وہ ٹریول ہے کہ دنیا کو بھی دین بنا دینا. ٹھیک ہے. جی ہم نے آؤٹ کیا یہ بات. ہماری بات سنیے. ہم نے دنیا کو دین بنانا ہے. دنیا میں کسی انسان کی خدمت کرنا, دکھی انسانیت کی ہیلپ کرنا, ان کے غموں کو بانٹنا, یہ اصل انسان. اب جناب اس وقت تک ہم نے جو کام کیا ہے, کتاب آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے پاس پہنچ چکی ہے, جس پر ہم بیسک, جس کو ہم ایسنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس کتاب کو, یا بیسک کانسیپٹ گیور کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے سب دوستوں کے پاس. کچھ کو ٹائم مل رہا ہے پڑھنے کا, کچھ کو نہیں مل رہا, آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں اسپیس کچھ بھی جانا. تو بیٹے آپ نے جو کتابوں میں ترجمہ کر کے دیا نا, اس میں ایک جگہ پر ناممکن لفظ کو ممکن لے دیا گیا. یہ اس میں لکھا گیا کہ کوئی, آپ اس بات پر یقین کر لینا کہ کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. The word impossible is impossible. Failure is impossible. ناکامی ناممکن ہے. تو وہاں یہ لکھ دیا گیا کہ کامیابی ناممکن. اس میں دوبارہ چند اس میں بات آ گئی, باوجود اس کے کہ آپ نے سب نے اس کو بار بار بیچ کیا, آپ نے بھی کیا, کامنٹ نے بھی کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ سارے استعمال میں چلے جاتے ہیں ریڈ کرتے ہوئے اور شکایتیں رہ جاتی ہیں, اس کو مزید کریکشن ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ بتایا کہ کون کون سے دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے اور سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے کام کیا. تو ہو بیٹے تو نہیں ہے. عارف کے نہایت ٹھاک آدمی ہے. ایک دن کہاں نوٹنگ لگائے, اور یہ جو لڑکیاں میں نکال رہا ہوں وہ انہیں کی تعریف سے. ٹھیک ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ ریڈ اٹ اگین, اور بیٹے سے میں پیار اس طرح کرتا ہوں, پہلے میں اس کو لگاتا ہوں تو 4 دن میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. بچوں کو ٹھیک کرنے کا فرق برا ہوتا ہی. وہ جو واقعہ ہوا تھا نا, تم ادھر دیکھ رہے ہو, ابھی پوچھ گیا شاید کوئی انہیں کا شکل ہو. آپ نے اس کو دوبارہ یوز کرنا ہے, اور اس کی جو ضروری کریکشنیں ہیں اس کی املاء درست کرنی, تاکہ دوستوں تک جب یہ پہنچے. تو بس ایک تو خوب بیٹے سے خوب پشتوں میں میٹھے بھی کہتے ہیں, یہ ہمارے بڑے میٹھے بیٹے ہیں, بڑی محنتی ہیں, بڑے مخلص ہیں. پشاور میں جب بھی پاکستان میں جاتا ہوں یہ ہمیشہ یہ میرے سامنے, آج کبھی کبھی ہندی مار جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سامنے, اور پوری محنت کے ساتھ پورا کتاب آنا چھاننا, ایک ایک کتاب تلاش کر کے عارف بھی تاریخ بھی, اور ہمایوں جی کا ہمایوں جی بھی اچھا بیٹھے بہت سا خاص ہے. خطرناک ہونا نا, سوالات آج کل اتنے زیادہ ہونے کہ بندے نے عزت کے ساتھ اتنی خبر ہوئی. یاد رکھیں کہ علم کی دنیا میں جتنی کوشچننگ زیادہ ہوگی, جتنے انسان کو آنسر دینے میں مجبور کیا جائے گا, اتنے ہی زیادہ آپ چپکیں. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کتنے دوست تقریباً ہیں جو تیار ہیں اپنے مشن میں, اپنے پروجیکٹ میں ٹیم ٹیچنگ کے, ٹیم ٹیچنگ کے کنسپٹ ایجوکیشن کا, کہ بندہ ایک ہی بغیر پڑھانا ہے 10 کر سکتے. جو نٹر ٹیم ہے نا, تمام مزہ بندہ آوے نا, خالی آوے تو پڑھا ہے. دس از کالڈ ٹیم ٹیچنگ. لیکن سبحان اللہ کی نا, یہ جو بندے روڑو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ جو بندے روڑو اور انہیں بنے کی پڑھا کے سکھا کے, تاکہ گھر جا کے کہیں یار واقعی اج میں کل اتہاس
مردانوں کو یاد کریں دعویٰ کے سکے. یعنی آج میں مردانی محفل اتیاس ہوں کہ جنہوں نے محفل اس کا مسلم کو علم حکمت نکال سننا اس ٹائم نہیں. خدا کا شکر ہے کہ اب ہماری ان محفلوں کو تلاش کیا جانا. یہ آپ لوگوں کی محفل میرا کام تو کنسپٹ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی محفلوں کو تلاش کیا جانا. اور یہاں پر نہیں, بیرونی ممالک میں, یعنی ڈاکٹر صاحب اس کی تشریف لائے ڈاکٹر اعظم وہ فرمانے لگے, اور کتاب ان کے ہاتھ میں ہم نے دی اور میں نے اس سے ڈسکشن کی. اب دیکھیں دنیا کی سطح پر چھوٹی کس کا ہوتا ہے, اور اتنے بڑے ڈپلومیٹس ہیں. دیکھیں حکومت کی پتہ نہ چلے کہ امریکہ سے آئے سے, ورنہ حکومت بات جتنا کوئی چیز حکومت سے آئے سے دس ہے نہیں ہے نا. ممکن ہے ہمارے حکومت والے معصوم بولے والے لوگ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلا آپ کے تشریف آنے. حکومت تلاش کرو ان شخصیات کو جو امریکہ کے اندر بیٹھی ہوئی اسلام کی خدمت کر رہی ہیں, اور کوئی ان کا بات بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک, تم یہاں امریکہ کے ڈر سے وضو کرتے ہوئے بھاگتے ہو, کانپتے ہو. 1300 مساجد کو ڈاکٹر یادم وہ سپروائز کر رہے ہیں. 75 لاکھ مسلمانوں کو کمپیوٹرائز کیا ہوا. صبح کی خبر اسلام کے کرتی شام تک پورے علاقے میں پھیل جاتی. ٹھیک ہے, میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا CSP ایگزیکٹو آفیسر تھے, جوائنٹ سیکرٹری تھے, اور دیکھا کہ کرپشن چھوڑ کر امریکہ میں چلے گئے. وہاں جا کر کمیٹی کے کام میں بیٹھے, کوالیفائی کیا اور امریکن ایگزیکٹو کے طور پہ ریٹائر ہوئے. اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنرل ممتاز کو, جو ڈاکٹر ریاض کے بھائی ہے, ٹھیک ہے, ڈیپیوٹ کیا کہ انڈیا میں جا کر POWs کیا ہوتے ہیں, پرزنرز آف وار, جنگی قیدیوں کے رہا کراؤ, تو انڈیا میں جا کر ڈائلاگ کرنے والے ڈاکٹر ریاض. ٹھیک ہے, 90 لاکھ قیدیوں کو آزاد کرانے والا درویش ادھر آیا ہے پاکستان میں, لے کر 15-20 دن لے کر چلا گیا ہے. اور ہمارے ان حکمرانوں کو اتنی, بلکہ اہل اقتدار کو سب کو, میں سارے اس میں انوالو ہونا چاہیے کہ پاکستان سے اگر کوئی بندہ بھی امریکہ جائے تو اس کے کپڑے بھی چیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی اتنی بےہودہ چیکنگ ہوتی ہے, شناختی کارڈوں سے لے کر, خاندان سے لے کر, جاب سے لے کر, ہابیز سے لے کر, ہر کنیکشن چیک ہوتا ہے. اور امریکہ سے اتنی بڑی شخصیت پاکستان کی سرزمین پر ہے, تمہیں پتہ بھی ہو. تم کو رائس کے لگتا رائس اسی کے لگتا, جس بیچاری کو تم کیا بول گئی تھی کہیں محفل میں, ایک خبر تھی کہ اس کو اپنے اندر کون سی چیز یاد ہے, راستہ بھی اپنی کوئی ذاتی استعمال کی چیز میں محفل گئی. ٹھیک ہے, تو بات عرض ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ریاض صاحب جیسے اس کی, اور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ محترمہ بینظیر صاحبہ نے امریکہ میں آ کر خود مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر ریاض, میں آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہوں, آپ کا ٹیلنٹ پاکستان کے لیے. اگر میں کسی پوزیشن میں آ گئی, آپ میری کیبنٹ کی ممبر ہوگی, اور سینٹ کی ممبرشپ میں آپ کو خود آفر کروں. یعنی اتنا تو ماننا پڑتا ہے نا, آپ کو رہنما اس دنیا میں نہیں ہے. آپ مجھے کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ کو اس دنیا میں نہیں ہے. شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ جو اس کے نام پر اقتدار میں بیٹھے. اور بینظیر صاحبہ کی وہ کتاب ابھی تک مخلوق کو دکھا تک نہیں سکے, اس کا نام تک نہیں لے سکے, جو اس سال میں امریکہ سے پرنٹ ہوئی ہے. تمہیں حق بنتا ہے تمہارا کہ تم بینظیر صاحبہ کا نام لو؟ انصاف کرنا چاہیے. ویئر از جسٹس کہ جس کا نام لیتے ہو, جس کے نام پہ کبھی کس کا نام رکھتے ہو, کبھی کس چیز کا نام رکھتے ہو. کیا تم نے بینظیر صاحبہ کے اس کتاب کا ذکر بھی کبھی کیا؟
تمہاری پارٹی کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ اتنے معصوم کیوں بولے والے بنتے ہو؟ بینظیر صاحبہ کی اس کتاب کو عام کرو کہ جس کتاب میں انہوں نے اسلام کی نمائندگی کی ہے اور یورپ کے ہر سوال کا جواب دیا. امریکہ سے ڈرتے ہوئے تم اب بینظیر کا نام بھی نہیں لیتے اور بینظیر کی کتاب کا نام بھی لیتے. پوری پیپلز پارٹی کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جائیں اپنے لیڈروں سے پوچھیں, اپنے رہنماؤں سے پوچھیں, اپنے پڑھے لکھوں سے پوچھیں, اپنے صحافیوں سے پوچھیں کہ بینظیر صاحبہ کی 2008 میں شائع ہونے والی کتاب کہاں ہے. اور اگر پاکستان کی انفارمیشن منسٹر اس کو بھی پتہ نہیں تو خدا کی قسم اسے بتاتے اطلاعات و نشریات چھوڑ دینی چاہیے. اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے محترمہ بینظیر صاحبہ کی اس کتاب کا ابھی تک اس ہم پبلیکیشن کیوں نہیں کی, وہ کتاب منظر عام پر کیوں نہیں آئی ہے, تم ذمہ دار. اور الحمدللہ وہ کتاب مجھے ڈاکٹر ریاض نے بھیجی. ڈاکٹر ریاض نے اس کتاب کو پڑھا, ڈاکٹر ریاض نے اس کتاب کو ایک بہترین کتاب قرار دیا. بینظیر صاحبہ جو ملک سے باہر رہی 8 سال تک, انہوں نے 8 سال میں اسلام کا مطالعہ کیا, جن میں وہ علامہ طاہر القادری صاحب سے بھی متاثر ہوئی اور منہاج القرآن سے بھی متاثر ہوئی اور اس کی جانب کی. یہ باتیں یہ لوگ کبھی نہیں لکھیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کبھی کرنا ہے. تو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ریاض نے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, بہت بڑے بزرگ ہیں اور اسلام کی نمائندگی پر کیا آپ کو بتاؤں, امریکن کانگریس میں اس کی اسمبلی آپ نے نا, امریکن اسمبلی میں کانگریس ہال میں کیا نام اس کا, کانگریس ہال میں جمعہ شروع کرایا ڈاکٹر ریاض نے. اگر امریکن کانگریس ہال میں جمعہ ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تو تم یہاں کیوں ڈرتے ہو؟ کون کھا بیٹھ جائے گا تمہیں؟ ٹھیک ہے. بعد میں وصال سے کچھ دن پہلے بینظیر صاحبہ نے انہیں فون کیا دبئی سے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر کبھی بھی دینا لیباشی کا تشریف آئیں آپ مجھے ضرور ملیں. آئی وانٹ ٹو یوٹیلائز یور ٹیلنٹس. یعنی ماننا پڑتا ہے کہ گریٹ لوگ گریٹ ہی اور ماننا پڑتا ہے کہ بزدل کی کوئی عزت نہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تبدو ہے, پہناتی ہے درویش کو تاج سے. ڈاکٹر فرماتے ہیں کتاب دیکھی جس کتاب پر ہم کام کر رہے ہیں, تو فرمانے لگے کہ ہنس پڑے, کہتے ہیں I am highly surprised that the work being done in America is also being done in Gujarat. یہ جو نا تاریخی جملہ میں بھی بڑا عرصہ ہے اس پر فرمانے لگے ہم تسمہ کر رہا تھا اسی میں پیسوں کو وہ کر رہے تھے. یعنی میں حیران ہوں کہ جو کام امریکہ کے اعلیٰ ترین تحقیقی اداروں میں ہو رہا ہے وہی کام بہت چراغ میں بھی ہو رہا ہے. اینڈ نو بڈی از اویئر ان پاکستان, اور پاکستان میں کسی کو پتا نہیں. صحیح بات. الحمدللہ. تو کوئی بات نہیں, انجیر ہونے نا انجیر جو کام کی کائی چلو اچھا اس کی جڑا منسا جا رہی کیسے کٹھے اٹھنے نا مطلب یہ صرف ترمے ہر مرغ کی انجیر. ٹھیک ہے کیا شعر ہے, ہر کسی بس مائے راست ہر کس چیر نیست تو میں ہر مرغ کی انجیر نیست. ٹھیک ہے, سچیاں گلاں کرنا تو سچیاں گلاں سننا یہ ہر کسی کی گل نہیں ہے, بس کی گل نہیں. اور ہر مرغ اور ہر پرندہ جو ہے یہ انجیر نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے, تو چلے ہمارے جیر قوم کے لیے نہیں, ہمارے جیر شاباش. اب آپ تیاری کریں اس کانفرنس کی کہ کانفرنس سے مراد سمپوزیم, مذاکرات, سیمینار, کوئی آپ لفظ استعمال کر لیں یا تربیتی سیشن کہہ لیں کرو, ورک شاپ, اسپیشل ورک شاپ جس میں آپ اس پر کام کریں گے. یعنی یہ میٹیریل آپ لیں گے اور اس پر میٹیریل میں صحیح انشاءاللہ. یہ کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ میں. ٹھیک ہے,
آپ اپنا مٹیریل مجھے دیں گے، میں اس مٹیریل کے اوپر مٹیریل آپ کا پیش کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے محبت کرنے والے عزیز ہیں جو چراغ آندھیوں میں جلے، ٹھیک ہے نا، وہ چراغ اب کبھی بھی کوئی نہیں بجھا سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والے نہیں. اب آپ نے یہ تعین کرنا کہ تقریباً کتنے دوست ہیں جو ٹیم ٹیچنگ کے لیے، میں نے کہا ٹیم ٹیچنگ، بندہ ایک ہو ٹیم ٹیچنگ کے لیے کتنے بندے تیار ہیں جو میرے ساتھ مل کر ہیلپ کریں گے، جو ہم نے آپ کو اس قابل پا رہے ہیں. تین تو ہمارے پہلے وہ لگا کہ نہیں پہنچا ایک پر 1 سے 4 پر. اب حساب رہی معاملہ کر کے کو بول رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بھارت 3 تو یہ ہیں جی، بڑے شہر بھی ہیں، اس لیے ہیں کہ اگرچہ میرا خیال ہے ان کو ابھی تک پوری کتاب پڑھنے کا موقع شاید نہیں ملا، وہ سب یاد چل رہا ہے بہت ضرور سے میں جانتا ہوں، لیکن بٹ ہی ول بی ایبل ٹو ریڈ اٹ، ٹھیک ہے. 4 یہ ہو گئے. اچھا بیٹے میں ٹیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے. بلال جی نہیں بالکل. ڈاکٹر ساجد رحمان بالکل بیٹری بندے ہیں. اور کمران بیٹے خالی بسم اللہ گزارا ہو گئے پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح کریں کہ آپ لوگ ایک اپنا کیا کہیں پروجیکٹ آفیسر مقرر کر لیں. چھوٹے شہر بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کسی ٹریننگ پر جانا ہے فارم میں 15-20 دن 8-10-15 دن ہیں کتنے 12-13 دن، تو ان کو اس میں فرصت کم ملے گی. لیکن ایون دین میں فوکس رکھتا ہوں کہ یہ اپنی ایکٹیو پارٹیسپیشن شو کریں. اور کون سے شاید آپ کیا رپورٹ ہے؟ دوسری بات ٹیچر ہے لیکن کیا ہے دوسری قسم ہے ٹیچر بولنے کی جگہ بڑا آسان. ہاں انشاءاللہ پاکستانی بنانا اگر عامر کے ارے کھڑوں تو نہیں ہے بہترین کھڑے ہو تو 200 کتاب پڑھی گے کوئی چند سال ٹھیک ہے. تو عابد بھائی کو آپ سارے ایک ہوتی ہے ٹائم ٹیچنگ اور ایک ہوتی ہے ٹیچ میٹنگ، ٹھیک ہے نا. تو ان کی ٹیم میٹنگ کریں، ٹھیک ہے سے کھڑا رکھیں گے. تو ان کی ٹیم میٹنگ کر کے آپ ہیں. اور کون سے ذوالفقار بھائی میرڈ والے ذوالفقار بھائی ٹھیک ہے. مجھے بات کریں کیوں ڈر رہے ہو بیٹے؟ شیر بنو گلر نہ بنو. ہاں آپ کو آئندہ ایسے ہوا کرے گا ایک ٹاپک دوں گا کہ جی آپ نے حضرت امام ربانی پہ بولنا ہے. ایک کانفرنس رات کو رکھیں گے پہلے دن سے لے کر جو اولیاء تک چند کانفرنسز رکھیں گے. اس میں حضرت نبی پاک وسلم سے لے کر کے پہلے 5 ٹاپکس پہ آپ نے بولنا ہے. پہلے 5 اولیاء پہ، دوسرے 5 پہ ذوالفقار نے بولنا ہے، اس کے بعد اگلے 5 پہ بادشاہ بیٹے نے بولنا ہے، اگلے 5 پہ بولنا ہے. ایک سلسلہ پورا 2-3 راتوں میں پورا سلسلہ کور ہے. ٹھیک ہے. تو
تو اس طرح یہ تو بات نہیں بنے گی. در در چھپنا نہیں ہے, چھپنا نہیں ہوگا. اگر میں نہیں چھپتا تو آپ کیوں چھپتے بیٹھ جائیں. تو ان دوستوں کے نام نوٹ کر لیں, ان کے علاوہ بھی جن کے نام ابھی لاہور نہیں کریں. ابھی آپ نے بھی بہت ڈیپلی اسٹڈی انہوں نے کی ہے. ہی از اے گڈ ٹیچر, ہی از اے لائر, ایڈوکیٹ ہیں بہت اچھے, ایم اے اردو بھی ہیں, لائر بھی ہیں, اور سول جج کا امتحان دینے والے ہیں. یو ہیو ٹو کم اینڈ یو ول بی ون آف دا ٹیچرس. ٹھیک ہے, پلیز نوٹ اٹ کیئر. اچھا آصف جی ہیں, آصف کہاں ہیں؟ جی آصف کا نام لکھیں. ٹھیک ہے. یہ سارے دوست مطلب ہمارے پاس تقریباً اگر ہم ان ناموں کو ریکارڈ کرنا چاہیں آپ نے لکھیے بہت بہترین پروجیکٹ پرسن ہے آپ کے ارشد ریاض. کتنے نام ہو گئے؟ 15. وہ بہت ہے. آپ میں سے اب تقریباً اتنی ٹیم ہمارے پاس ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز افتخار کو بھی شامل کریے. ضرور ٹیچر بھی ہیں, پر جتنے میکسیمم ٹیچر ہمارے پاس ہو جائیں گے نا وہ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, بات سمجھانے میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی نہ سیکھ کر آیا ہوں اس کو سکھا کر دیں. تو 2 قسم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک یہ جو لوگ علمی کام کر رہے ہیں اور دوستوں کے لیے میٹنگ تیار کر رہے ہیں, جو بالکل ویلے بندے ہیں نا ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ ان کی ڈیوٹی ہوگی ان دوستوں کے لیے اور اپنے لیے لنگر شپ تیار کرنا. صحیح. لیکن کنٹریبیوشن چاہیے نا, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, ادھر سے علمی کنٹریبیوشن ہے. جو لوگ اس میں اس چیز میں ویسے نہیں بھائی کس کھاتے میں ہوں گے جی؟ پڑھنے والے, پڑھانے والے بھی. پڑھانے والے ہونا چاہیے ضرور. پڑھانے والوں میں ٹھیک ہے, پڑھنے والے تو اردو میں آپ کو دیکھنا چاہیے. اچھا بھائی بہترین انسان مطلب دو قسم کے یہ گروپس نظر آ رہے ہیں. ایک گروپ وہ ہے کہ جو پڑھ کر پڑھائے گا, سیکھ کر سکھائے گا, اور ایک وہ گروپ ہے جو بالکل ویلا بندہ, ان کے اوپر بھی میں ذمہ داری ڈالوں کہ تم کنٹریبیوشن کرو اور ان دوستوں کے لیے خوبصورت لنگر سے, یعنی اس دن لنگر سے اس طرح ولیمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اتنا خوبصورت لنگر شپ ہو, درمیان میں رات کے وقت 2-3 دفعہ چائے آپ کو ملے یا کعوہ ملے, تاکہ پتہ چلے کہ محفل جو ہے یہ کسی طرح لوگوں کی اچھے لوگوں کے محفل کھانے پینے والا وہ کیا لوگوں نے محفل ہے. ایک طبقہ اس قوم میں ایسا پیدا ہو گیا کہ جو کہتا ہے جتنے کھانے پینے کے پروگرام میں سارے شیک کر دیا پیسے یہ مرا وہ پیسے خرچ کرنے ڈرے نہ لیکن وہ کھلنا سارے کٹھے کرتے ہیں. ہاں کھلنا سارے کٹھے کرتے ہیں, اور آپ لوگ بھی کھا لیں انہیں دے دیتے. اب ذرا گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں نا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قربانی کی ہوگی؟ سب نے کی ہے نا. تو اپنے مرکز کے لیے آپ نے قربانی کی, کم از کم کوئی کنٹریبیوشن پیش کی. وہ ابھی اٹھا کر لے جاتے ہیں, کبھی کوئی شیعہ اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی کون والا کیڑا اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی کون اٹھا کے لے جاتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کی؟ کچھ لوگوں نے کام کیا, عالم بتائیں. اور تو یہ بات ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ ابھی آپ نے کسی ڈیٹ کا تعین کرنا کہ ڈیٹ کون سی ہونی چاہیے. اس ڈیٹ کو آج فائنل کر دیں تاکہ اس ڈیٹ کے لیے تیاری آپ بھی کر لیں اور میں بھی اس تاریخ پر ریڈی رہوں. اور آپ کو محنت کرنا پڑے گا, محنت کے بغیر نہیں. اسی ڈاؤٹ کا کوئی یکم آج 15 ہے, 15 دن لگے, تقریباً 14 دن. ٹھیک ہے, دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولیے نا 12 گھنٹے بولے سبحان اللہ بولے 12 گھنٹے. اچھا تو جی گھر پہنچنے وہ گھنٹے شمار ہی بلکہ جو کالی چلے نا وہ گھنٹے شمار کرنے 12 گھنٹے شمار ہی کریں. اچھا
24 को जल्द में 15 से या 14 से में छोड़ेंगे वेट फॉर योरसेल्फ 15 से जल्द में 24 इसको इसको 15 या 14 से जल्द 363 पूरी जिम्मेदारी से कर सकता हूँ आपके सामने कि इन 15 दिनों में कम से कम मैंने 360 घंटे निकाला है पूरी जिम्मेदारी से। तो जब बंदा एक महीने 700 घंटे आपको पड़ा है, ठीक है, वो तो सारा पक्का चुका छोड़ सी ये सर कहते कश्मीर ये गला ना नाम कोई नहीं ये गलती सवाल ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पीछे तक छिप रहे थे ना, तो जो शख्स एक मतलब महीने में 700 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड रखता हो और इसका मामूल हो, ठीक है, तो वो आपका हाथ छोड़ेगा। इसलिए अगले दिन के जितने आपने क्या करना है, डेट अभी आज फिक्स करें। फिक्सेशन ऑफ डेट के बाद आपने भरपूर तैयारी करनी है। अगर फिक्सेशन ऑफ डेट अर्लियर डेज में रखनी है या लेटर डेज में रखनी है, मेरा मतलब यह कि 31 दिसंबर से पहले रखनी है या उसके बाद रखनी है, तो उसके मुताबिक फिर हम शेड्यूलिंग आज करके चलेंगे, या अगर गर्मियों में कोई महफिल आ रही है तो फाइनल शेड्यूलिंग महफिल अब होगी 5 को। वेज नसीब कहाँ है कार्ड पेपर्स की नसीब आज मैंने सिखा था कि आप महफिल में कार्ड लेके आए ताकि अगली महफिल शुरू होने से के साथ ही आपके पास दोस्तों के पास कार्ड्स मौजूद हैं। लेकिन जो है कोई ये साफत की दुनिया है, साफत की दुनिया में ऐसे ही कि किसी को पता ना चल जाए कि यहाँ महफिल अभी ले ना चार बहुत दिसंबर के लास्ट वीक, दिसंबर का लास्ट वीकेंड का ही कौन सा बनेगा 29 जी 10 मुहर्रम तो बात ठीक 29 जो है वो मंडे है, सोमवार है, और 28 जो है वो आपका इतवार है। 27 को भी हॉलिडे हो गई जी, 27 को शायद छुट्टी हो जाए सर, बिल्कुल हॉलिडे 27 को शायद नहीं, वो छुट्टी अनाउंस हो चुकी है, लिहाजा भी होगी सैटरडे 26 को जो है ना वो आप रख सकते हैं उस टाइम, ठीक है। तो 27 छुट्टी है, लेकिन अगर ये डेट सूट करती है तो मेहनत करना मुझे कुछ नहीं, क्योंकि बाद में भी होगा कि जब 28 के बाद 29 को गालिबन यकम मुहर्रम शरीफ, वो मैंने साल लगा लिया हुआ है, 29 को होगी या 30 को। अगर महीना 30 का हुआ तो फिर 30 को, अगर महीना 29 का हुआ तो फिर 29 को पहले। तो अब यकम मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम शरीफ तक तो हम वो महफिल नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक खुशी से है और वो आलम इस्लाम के उदासी। अगर तो ये करनी है, नहीं तो फिर 15 के 10 मुहर्रम शरीफ के बाद भी रख सकते हैं। 24 ठीक है, प्रिपरेशन है अजू जी 17 तक ठीक है। जो साड़ी जड़ी महफिल बननी नेक्स्ट 19 बननी है, जो 19 जनवरी उसकी हजूर कैंसिल करके 17 पर 17 हफ्ता है हजूर। महफिल कैंसिल करने की बजाय महफिल के दिन पर ही ना रख लीजिए, ये भी ठीक है ये भी हो सकता है, उसी के मुताबिक महफिल चले।
لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محفل سے 2 دن پہلے ہو جائے پاسبل ہے، کیونکہ ایک دن چھٹی ہو، آپ کو دوسرے اتوار کے دن چھٹی ہوگی، 19 کو محفل ہے اور 17 شام کا 17 جنوری شام جی آپ طے کریں جی جی نہیں 5 کو محفل ہے، محفل ہوگی، 5 کو انشاءاللہ محفل ہوگی. مہینہ کا حضور ملی جیسی تیاری ہوئی جیسی ذرا پیپر کون سے؟ اللہ کے بعد اچھا آپ کو تو خیر پیپرس کے ہوتا ہے کہ بعض کے پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہوتے ہیں، بعض کے علامہ اقبال یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، باقی سرحد یونیورسٹی کے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک یونیورسٹی ہے جو الگ ہے. وہ بھی ختم ہے کیسا یہ ان کے 2 لفظ ہیں الگ اور سر. رات تو نہیں ہونا پیپر حضور؟ پیپر رات کو تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. پھر ایک آدھ بندے کی خاطر سارے سسٹم کو مطلب ہے کہ اسٹاپ کر دینا یا بلاک کر دینا یا سسپینڈ کر دینا ٹھیک نہیں میرا خیال. 17 جنوری کا رکھنا ہو 17 صحیح ہے حضور، ذرا تیاری ہوئی جیسی حضور، تیاری ہو مہینہ مل جیسی حضور. 17 جنوری کا رکھا جائے تو اس میں آپ لوگ اچھی طرح تیاری بھی کر سکیں گے. جن لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ بھی کر لیں گے. ہم اگلی محفل کو یعنی 5 جنوری والی محفل کو جسے ہم اس کام میں ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ٹیم اناؤنس کر سکیں، ٹیم بتا دیں گے تمام ٹیم ہے. آپ کو جو بھائی اچھے لگتے ہیں وہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں بیٹھا تو ریڈ کرتا رہوں، اگر آپ سنتے ہیں جی حضور کہہ کے بس ٹھیک ہے جناب والا فسٹ کلاس ہو گیا جی کوئی زندہ باد. تو میں کہوں جی آپ سیکھ لے گا جی بسم اللہ. اب یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ یس میں ہے یا نو میں. نہایت بڑے بڑے چکر چل جاتے ہیں بسم اللہ. تو ٹھیک ہے یعنی ابھی 17 والی بات ٹھیک ہے صحیح نہیں اس وقت آپ اپنی رائے آدھی پہ جی اگے اچھا حضور اذان پڑھ لینا پھر آسان آئیے ٹھیک ہے ٹائم اذان پڑھ لیں. آپ اس پہ ہوگی کیا آپ کیا چاہتے ہیں کیا اچھا 20 کرو ٹھیک 17 لیٹ ہو جائے گی. یہ بس اچھا پوائنٹ ہے. تو بتائیں آپ اس میں تیاری کیا کی ہے. Will you be in a position to read the book within 10 days and prepare it for teaching? انشاءاللہ 10 سر پھر تو ہو جائے گی. 10 جب طے ہو گیا سر پھر تو ہو جائے گی. ساتھی کر لیں ٹارگیٹ مل گیا حضور تو مطلب ہو جاتی حضور. ٹاسک مل گیا ہے تو ہو جائے گی. لوگ کر لیں گے ساتھی کریں گے نہیں ساتھی کریں گے. مجھے پتا ہے نا مجھے پتا ہے کہ اپروچ کیا ہوگی. ایسا کر آرام سے سوچو کسی میں یہ رائے اذان جی ضرور ٹائم ہوگا اذان ہو جائے نماز پڑھ کر پھر اس ٹاپک کو دوبارہ ٹھیک ہے.